अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इमरान वसीम। नाजरीन, बड़ी अहम ख़बरें हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ हैं हमारे पास जो आपके साथ शेयर करनी है। एक ख़बर तो हमारी जो है वो तमाम ख़बरों के साथ जो है वो मुंसलिक है, और वो है नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी और उनका नाम ECL से निकालने का मामला। आज वफाकी काबीना का इजलास भी है, और उसके साथ उससे पहले जो है वो वफाकी काबीना की ज़ैली कमेटी का इजलास है, जिसकी सरबराही जो है वो वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम करेंगे। और ज़ैली कमेटी में आज नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने के मामले के ऊपर क्या होने जा रहा है, आज आपको वो तफसील भी बताएंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि नाजरीन, ये जो शाही जोड़ा पिछले महीने पाकिस्तान आया था, शहज़ादा विलियम और शहज़ादी कैट मिडल्टन, वो जब 4 दिन यहाँ पर घूमते रहे, दिन के औकात में मुख्तलिफ जगह का उन्हें विज़िट कराया जाता था, और उसके बाद जब वो अपने क़यामगाह में जाते थे तो सारा दिन की एक्टिविटीज़ के हवाले से वो क्या राय जो है वो अडॉप्ट करते थे, क्या राय बनाते थे, और किस शख्स के बारे में क्या वो कहते थे, क्या तासुर लेते थे। वज़ीर आज़म इमरान खान के बारे में उन्होंने क्या तासुर लिया, और उसके साथ साथ जो शुमाली इलाकाजात में गए वहाँ उसके बारे में उन्होंने क्या तासुर लिया और क्या डिस्कस आपस में किया। और लाहौर में भी इसी तरह उन्होंने विज़िट किया, और वहाँ पर जो उन्होंने चीज़ें देखी और उसके बाद फिर वो रवाना हो गए। तो ये बड़ी एक स्टोरी है जिसके ऊपर काम हो रहा है। आइंदा आने वाले चंद दिनों में ये स्टोरी सामने आ सकती है, लेकिन हम आपको इसकी तफसील जो है वो बताएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने के मामले के ऊपर। गुज़िश्ता रोज़ हमने आपको बता दिया था कि नैब जो है वो इस मामले के ऊपर फ़ैसला नहीं किया नैब ने, और उसकी वजह ये थी कि कुछ ऐसे नाम थे जिन्हें ECL में नैब ने डलवाया था, लेकिन फिर हुकूमत ने नैब से पूछे बगैर उनके नाम जो है वो ECL से निकाल दिए थे। और एक नाम मैंने आपको बताया भी था कि जुल्फ़ी बुखारी का था, नैब ने रिकमेंड किया था उसका नाम ECL में डाला जाए, माफ़ कीजिएगा, लेकिन बाद अज़ां हुकूमत ने खुद से अपना प्रोगेटिव इस्तेमाल करते हुए जुल्फ़ी बुखारी का नाम जो है वो ECL से निकाल दिया। और कल जो नैब ने फैसला नहीं किया नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने के मामले के ऊपर, कहा यह जा रहा था कि चेयरमैन नैब डट गए हैं, कोई गारंटी मांगी जा रही है। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी, क्योंकि गारंटी किससे मांग सकता है नैब? ना वज़ीर आज़म से मांग सकता है, ना शरीफ ख़ानदान से मांग सकता है। शरीफ ख़ानदान से अगर गारंटी मांगी जाए तो वो यही कहते हैं कि भाई तबीयत ख़राब है नवाज शरीफ की, अगर आप जाने की इजाज़त नहीं देंगे तो इसके ज़िम्मेदार आप होंगे। इसके अलावा उनके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन बहरहाल कल नैब ने यह मामला वज़ारत दाखिला को दोबारा से भिजवा दिया, और वज़ारत दाखिला ने काबीना की ज़ैली कमेटी को यह मामला भिजवाया। और ज़ैली कमेटी में आज जो भी फैसला होगा वो आज ही, क्योंकि आज 12 नवंबर है, मंगल का रोज़ है, तो काबीना के इजलास में रखा जाएगा। काबीना की जो ज़ैली कमेटी है उसकी सरबराही जो है वो वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम कर रहे हैं, लेकिन वज़ारत दाखिला की जानिब से, चूँकि ये कमेटी को जो डील कर रही है वो वज़ारत दाखिला कर रही है, तो जितने मुतलका स्टेक होल्डर हैं, जिनमें शहबाज शरीफ हैं, जिनकी जानिब से दरख्वास्त दी गई थी कि नवाज शरीफ का नाम ECL से निकाला जाए, उनका इलाज कराने के लिए बैरून मुल्क लेके जाना है, तो उन्हें भी नोटिस जारी किया गया है। जो मेडिकल बोर्ड है उन्हें भी नोटिस जारी किया गया है, नैब को भी नोटिस जारी किया गया है। तो ये सारे लोग आएंगे और 10 बजे ये इजलास जो है वो शुरू होगा, और उसमें इस मामले के ऊपर गौर किया जाएगा। जो सरबराह हैं फ़ारूक नसीम, वो पूछेंगे मेडिकल बोर्ड से भी, आप ये बताएं कि इस वक्त नवाज शरीफ की सेहत की कंडीशन क्या है, क्या उनका पाकिस्तान में इलाज हो सकता है या नहीं। उसके अलावा नैब के हुकाम होंगे। नैब के हुकाम ज़ाहिर सी बात है कि अपना फ़ैसला दे चुके हैं, वो यही कह रहे हैं कि ये प्रोगेटिव जो है वो वफाकी हुकूमत का है, फ़ैसला वफाकी हुकूमत करे। मतलब नैब जो है वो ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने के ऊपर। उसके बाद नवाज शरीफ के जो ज़ाती मौलज हैं उनसे भी पूछा जाएगा, भी आप बताएं, वो भी नवाज शरीफ की कंडीशन बताएंगे। लेकिन जो शहबाज शरीफ के जो नुमाइंदे आज आएंगे, अता तारड़, उनसे भी ये पूछा जाएगा कि आप ये बताएं कि अगर हम इनका नाम ECL से निकाल देते हैं तो क्या गारंटी है कि नवाज शरीफ जो है, ये सवाल उनसे हो सकता है कि इलाज कराने के बाद वतन वापस आ जाएंगे। तो दो जवाब जो है वो उनके सामने रखेंगे अता तारड़। एक तो ये है कि जब नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत की जानिब से एवनफील्ड रेफरेंस में सज़ा दी गई तो वो सज़ा काटने के लिए लंदन से वापस आ गए थे, उनके ऊपर कोई जो है वो जबर या ज़बरदस्ती नहीं थी, लेकिन खुद से वापस आए थे। दूसरा उनका जवाब, जैसे मैंने आपको बताया है कि उनकी सेहत जो है वो इस कंडीशन में है और उनकी ज़िंदगी को जो है वो ख़तरात हैं, और अगर आप जाने की इजाज़त नहीं देते तो फिर ज़िम्मेदारी आप ले लें, इसके ज़िम्मेदार आप होंगे। तो ये होगा। बहरहाल मेरी जो फ़ारूक नसीम है उनसे बात हुई थी करीबी ज़राए से, उन्होंने ये कहा था कि मैं जो भी फैसला करूंगा वो मेरिट की बुनियाद के ऊपर करूंगा, और मेरिट से हटकर कोई फैसला नहीं होगा, लेकिन तमाम स्टेक होल्डर को सुनूंगा, उनको नोटिस जारी किए गए हैं, और उनको सुनने के बाद जो है वो हमारा इसके ऊपर हतमी फैसला होगा, और हम अपनी रिकमेंडेशन जो है वो वफाकी काबीना को भिजवा देंगे। लेकिन जो बैकग्राउंड है फ़ारूक नसीम साहब का, अगर मैं
اس کو دیکھتے ہوئے میری جو رائے ہے ذاتی طور پہ فیصلہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کمیٹی میں. مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ کچھ ایسا کوئی سخت فیصلہ نہیں لیں گے, لیکن اگر وہ نام نکالنے کا بھی ڈیسیژن لیتے ہیں یا نام نہ نکالنے کا بھی ڈیسیژن لیتے ہیں تو یہ ایک رائے ہوگی ذیلی کمیٹی کی. حتمی فیصلہ جو کرنا ہوگا وہ وفاقی کابینہ نے کرنا ہے. اور جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان خود بھی جو ہے اب 50-50 ہو گئے ہیں, کیونکہ جب سے یہ ضمانتیں ہوئی ہیں تو ان کے اوپر کافی دباؤ ہے, تو وہ بھی 50-50 ہیں, لیکن اکثریت جو ہے وہ وفاقی کابینہ کی وہ مصر ہے اس بات کے اوپر کہ نواز شریف کا نام جو ہے وہ ECL پر نکال دیا جائے. لیکن جو ڈائی ہارٹیڈ جو پرانے تحریک انصاف کے MNAs ہیں, ممبران ہیں, ان کے جانب سے کافی جو ہے وہ آج اس بات کی مخالفت کی جا سکتی ہے, جن میں فواد چودھری بھی ہیں, غلام سرور خان بھی ہیں, فیصل واڈا بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر ایسے لوگ بھی ہیں جو اس بات کی مخالفت کریں گے کہ اگر نواز شریف کو جو ہے وہ باہر جانے کی اجازت دی جاتی ہے تو اس سے PTI جو ہے وہ اس کا جو نیریٹو ہے وہ کمزور ہوگا. لیکن بہرحال حکومت نے یہ فیصلہ کرنا ہے. اگر حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ نواز شریف کو جانے دینا ہے یا جانے نہیں دینا, نہ ان باتوں کے اوپر غور ہوگا. ظاہری سی بات ہے وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوگا تو اس میں جو بھی فیصلہ ہوگا تو اس کے جو کانسیکوینسز ہے اس کے اوپر بھی غور کیا جائے گا. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان کو کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کا نام ECL سے نکال دیا جائے. اور اب خبر جو آپ کے سامنے دی گئی تھی کہ ایک بہت بڑی ڈیل ہو گئی ہے اور پیسے ایکسچیکر میں بھی آ گئے ہیں, اور خبر آپ کے سامنے آ چکی ہوگی, نہیں ہوگی تو آپ خود جو SS نامی یوٹیوب چینل ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو وہاں پر آج وہ خود وہ کہہ رہے ہیں کہ جب وزیر اعظم عمران خان کو کنونس کیا گیا کہ یہ کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہے, کوئی ڈیل نہیں ہے, بہرحال آپ انہیں جانے کی اجازت دے دیں, تو وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ آپ لائیں, کیا آپ نے پلی بارگین کی ہے, کوئی NRO کی ہے, میرے سامنے لے کر آئیں. تو انہیں بتایا گیا کہ کوئی پلی بارگین نہیں ہوئی, کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہے, کوئی ایگریمنٹ معاہدہ لکھا ہوا نہیں ہے. مطلب پیسے لینے والی بات جو کی گئی تھی اب وہ بات ختم ہو گئی. اب وفاقی کابینہ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا کہ جانے دینا ہے کہ نہیں, اس کے کانسیکوینس بھی دیکھنے ہیں, اور اگر نہیں جانے دینا اس کے کانسیکوینس بھی دیکھنے ہیں, اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو کیا ہمارے لیے ریمیڈی کیا ہے, اور اگر نہیں جانے دیتے تو اس میں ہمارے لیے ریمیڈی کیا ہوگی. تو اس باتوں کے پیش نظر بہرحال اکثریت جو ہے وہ اسی بات کے اوپر جو ہے وہ مصر ہے کہ نواز شریف کا نام ECL سے نکال دیا جائے, اور اس کی کوئی قسم کی ذمہ داری جو ہے وہ وفاقی کابینہ اپنے اوپر نہ لے, حکومت اپنے اوپر نہ لے. اگر نواز شریف کی صحت کو کچھ ہوتا ہے, یہ جو لوگ اس بات کی رائے رکھتے ہیں کہ نواز شریف کو جانے دینا چاہیے, کہ اگر نواز شریف کو کچھ ہوتا ہے تو اس صورت میں حکومت کے پاس اپنا کوئی موقف نہیں رہے گا, بلکہ تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ حکومت پر ہوگی یا وزیر اعظم عمران خان کے اوپر ڈال دی جائے گی. اور اس نقصان کا ازالہ کرنا تحریک انصاف کے لیے اور موجودہ حکومت کے لیے جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. اب ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی مولانا فضل الرحمان کی. بند گلی میں پھنس گئے ہیں, ان کے پاس کون سے 2 راستے ہیں جن کے ذریعے وہ باہر آ سکتے ہیں. رہبر کمیٹی کا اجلاس نہیں ہو رہا, اور غور یہ کیا جا رہا ہے جمعیت علماء اسلام میں کہ اب ہم نے جو پلان B ہے اس کے اوپر کس طرح سے عمل درآمد کرنا ہے, کون سی بڑی شاہراہیں ہیں جو ہم نے بلاک کرنی ہے, شٹر ڈاؤن کرنا ہے, ملک کو جیم کرنا ہے. لیکن پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اس معاملے کے اوپر بالکل جمعیت علماء اسلام کے ساتھ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسا کوئی اقدام نہیں کریں گے جو جمہوری روایات کے منافی ہوں گے, اور واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے. اور رہبر کمیٹی کا اجلاس اس لیے نہیں ہو رہا کہ جو ایاز صادق ہیں وہ تہران گئے ہوئے ہیں, وہاں پر کوئی کانفرنس ہے اس میں شرکت کرنی ہے, اور جو احسن اقبال صاحب ہیں وہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے جو ہے وہ سعودی عرب گئے ہیں, تو اس لیے رہبر کمیٹی کا اجلاس نہیں ہو رہا. اور مولانا فضل الرحمان کے پاس اس وقت 2 ہی راستے ہیں, کیونکہ بند گلی میں وہ پھنس چکے ہیں. چودھری برادران نے انہیں راضی کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اس پر راضی نہیں ہوئے, اور چودھری برادران کے اوپر انہوں نے یہی کہا کہ استعفیٰ لے کے آئیں, تو جس پر چودھری برادران یہ کہتے ہیں کہ کرنے والی بات کی جائے جو ہو سکتی ہے, جو آئین اور قانون کے دائرے میں. استعفیٰ نہیں مل سکتا. استعفے کا اگر آج جواز پیدا ہو گیا تو پھر کسی حکومت کو جو ہے وہ اپنی ٹینور پورے کرنے کا موقع نہیں ملے گا. راستہ مولانا فضل الرحمان کے پاس یہی بچا ہے کہ یا تو پھر وہ آگے بڑھیں اور اپنی ذمہ داری کے اوپر آگے بڑھیں اور تصادم کریں, اور تصادم کے نتیجے میں جو ہے وہ گرفتاری ہو جائے گی اور ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات بن جائیں گے, اور پھر ضمانتیں وغیرہ ہوتی رہیں گی, وہ کیسز چلتے رہیں گے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ رہبر کمیٹی کے اوپر جیسے انہوں نے ڈالا ہے کہ رہبر کمیٹی جو فیصلہ کرے گی اسے وہ مان لیں گے. لیکن بہرحال اس وقت مولانا فضل الرحمان یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہیں پر بیٹھے ہیں اور پلان B جو ہے وہ ہمارا تیار ہے. حکومت اگر رضامند نہیں ہوتی, ہمارے مطالبات نہیں مانتی, تو ہم پلان B کے اوپر عمل کریں گے. لیکن نون لیگ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ نہیں ہے, اور ANP نے بھی واضح طور پر کہہ دیا کہ اگر ملک کی روڈز کو بند کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا تو ہم مولانا کے ساتھ نہیں ہوں گے, بلکہ ہم اپنا آزاد اور متفقہ فیصلہ کریں گے. آخری سٹوری جو ہم نے کہا تھا کہ جو شاہی جوڑا پاکستان میں آیا تھا, ان کا یہاں پر بڑا شاندار استقبال کیا گیا, ان کے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات ہوئی, مختلف جگہیں یہاں پر اسلام آباد میں دکھائی گئیں.
تو جب وہ اپنے قیام گاہ میں گئے، رات کے انہوں نے قیام کرنا تھا، آرام کرنا تھا، وہاں پر انہوں نے بڑا اچھا تاثر لیا کہ وزیر اعظم عمران خان نے بڑا اچھے طریقے سے جو ہے ان کا استقبال کیا، اور وزیر اعظم عمران خان کی اپنے جو حکومت کے بارے میں بطور وزیر اعظم وہ ان سے مل رہے تھے، پہلے بھی ملاقات جو ہے وہ ایک آدھ رہی تھی، لیکن تو اس میں انہوں نے یہ تاثر لیا کہ پاکستان کے فیوچر کے لیے جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ کافی بہتر ثابت ہو سکتے ہیں۔ پھر چترال میں گئے، وہاں پر جو گائیڈ تھا اس کے ساتھ ان کی گپ شپ بھی ہوتی رہی، وہ ان کو مختلف جو جگہ تھے ان کے وزٹ بھی کراتا رہا، لیکن ایک بات ان کی جانب سے کی گئی کہ جو گائیڈ تھا کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں انگلینڈ کا دورہ کروں، وہاں پر دیکھوں، وہاں کی سوشلائزیشن جو سویلائزیشن ہے اس کو دیکھ سکوں، تو اس طرح کے انہوں نے خواہش کا اظہار کیا۔ تو جب وہ ان جگہوں کا دورہ کر کے اپنے قیام گاہ میں جو چترال میں تھی وہاں پر گئے تو ان کا دیکھیں اتنے خوبصورت علاقے ہیں، لیکن یہ لندن دیکھنے کے لیے، انگلینڈ دیکھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال اس سٹوری کے اوپر کام کر رہا ہے، یہ سٹوری میں نہیں دے سکتا ڈیٹیل اس کی کیا ہے، اس کی سٹوری کی ڈیٹیل دینے والا ایک ہی بندہ ہے اور وہ ہے اسامہ غازی، کیونکہ وہ یہ خبر نکال کے لایا ہے کہ مریم نواز کی جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو ہے وہ خفیہ ملاقات ہوئی ہے، لاہور سے وہ اسلام آباد آئی ہیں، اور لاہور سے اسلام آباد آنے کے لیے تقریباً جو ہے وہ 5 گھنٹے لگتے ہیں، اور 5 گھنٹے واپس جانے کے لیے، اور ایک آدھ گھنٹہ 2 گھنٹے ملاقات اور آنے جانے میں اگر لگا لیں تو 12 گھنٹے تک جو ہے وہ سرف کر کے وہ اسلام آباد میں رہیں اور پھر واپس چلی گئیں۔ اس طرح کی سٹوری اسامہ غازی نکال سکتا ہے، بنا سکتا ہے، جس طرح سے دے سکتا ہے۔ اب آپ بریکٹ کے اندر بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ بات کیا کی ہے، یہ جو خفیہ ملاقات کی بات کی جا رہی ہے مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان کی، یہ سٹوری مولانا فضل الرحمان دیکھ سکتا ہے، اپنا اسامہ غازی دے سکتا ہے، میں نہیں دے سکتا۔ اور یہ جو شاہی خاندان کی سٹوری ہے، یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ سٹوری اسامہ غازی دے گا، کیونکہ جب 2 لوگ آپس میں خفیہ ملاقات کر رہے ہوتے ہیں، ان کے درمیان جو بھی بات چیت ہوتی ہے تو ان میں سے دونوں میں سے ایک شخص جو ہے وہی بتا سکتا ہے کہ اس نے دوسرے کو کیا کہا اور دوسرے نے اس سے کیا کہا۔ تو یہ سٹوری صرف آپ کو سمجھانے کے لیے تھی، شاہی خاندان عملی ایسی سٹوری میرے پاس کوئی نہیں ہے، لیکن اسامہ غازی آپ کو آنے والے دنوں میں ایسی سٹوری ضرور دے گا، کیونکہ وہ جب 2 لوگوں کے درمیان خفیہ ملاقات ہوتی ہے تو ان کے درمیان پتہ نہیں کس طرح سے پہنچ جاتا ہے، کس طرح سے معلومات لے لیتا ہے، یہ خدا ہی جانتا ہے۔ باقی آپ باتوں کو بڑے بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو کہنے کی کیا کوشش کی اور بتانے کی کیا کوشش کی ہے۔ ابھی میں جاؤں گا وزارت قانون میں، جہاں پر ذیلی کمیٹی کا اجلاس ہونا ہے، وہاں پر کیا پیش رفت ہوتی ہے، وزیر اعظم سابق وزیر اعظم نواز شریف کا نام ECL سے نکالنے کے معاملے کے اوپر کیا ریکمنڈیشن دیتے ہیں، وہ تمام ڈیٹیل جو ہے ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ سے اجازت چاہیں گے ناظرین، اللہ حافظ۔